السلام علیکم، این ایم سی ٹی وی میں آپ کے ساتھ رابطے میں نے کوئی آج سے 6 مہینے یا 8 مہینے پہلے ایک تذکرہ بہت سارے وی لاگس میں ایک لنڈن کی سوشلائٹ گزے میکسویل کا کیا تھا۔ گزے میکسویل بہت بری پھنسی ہوئی ہے۔ ایک شخص جیفری ایپسٹین تھا، یہ اور وہ مل کے ینگ لڑکیوں کی ٹریڈنگ کرتے تھے اور یہ امیر لوگوں کو وہ لڑکیاں پیش کرتے تھے، اور جیفری ایپسٹین کا پام بیچ پہ جو ریزورٹ ہے وہاں ساری کاروائیاں ہوتی تھی۔ ویلنگ ڈیلنگ میں آپ کو پتہ ہے جیسے کہ پاکستان میں بھی پیسہ اور خواتین چلتی ہیں۔ جنرل رانی کا کیس میں نے آپ کو بیان کیا تھا، ایک بڑی لمبی سٹوری ہے۔ پاکستان میں تو یہ چکلا اورینٹیشن ابھی تک ان ہے۔ کل میں افشاں لطیف کا ہی دیکھ رہا تھا کامنٹ، بلکہ ایک اور ٹویٹر کا کامنٹ تھا کہ پنکی بنیادی طور پر ڈیفنس میں چکلا چلاتی ہوتی تھی۔ مجھے بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا ضرور ہوگا۔ بڑی ایک تھاؤزنڈز آف فالوورز ہیں اس خاتون کے جس نے یہ ٹویٹ کی ہوئی تھی، اور وہاں فوجی آتے تھے، کیونکہ میرے اپنے گھر میں وہ جو عائشہ بھٹی نامی خاتون نے قبضہ کیا ہوا ہے اور جو چکلا چلا رہی ہے اور ینگ لڑکیاں پیش افسروں کو کر رہی ہے، جس کی شکایت میں نے آئی جی کو، میں نے سی او لاہور کینٹ بورڈ، پہلے عمران گلزار تھا، اب کوئی عمر نامی ہے، اسٹیشن کمانڈر، ایک دفعہ ریڈ بھی ڈلوایا، لیکن یہ سارے پارٹی ہیں۔ اور اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ایک کوئی مولانا صاحب کور کمانڈر آ گئے ہیں کہ خدا را یار یہ بند کریں۔ مولانا صاحب، آپ کا سنا ہے کہ آپ کے کوئی دادا وغیرہ بھی بڑا کوئی مولوی ٹائپ تھے، بڑے وہ بزرگ ہستی تھے۔ گلے میکسویل کوئی پچھلے 8 مہینے سے نیو یارک جیل میں ہے۔ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ایک اتنی امیر بلینئر سوشلائٹ، نیو ہیمپشائر میں اس کا ملینز آف ڈالرز کا اسٹیٹ ہے، جہاں سے اسے اریسٹ کیا گیا۔ کچھ خواتین کے زیادتی کے پیرنٹس کے ثبوت ملے۔ جیفری ایپسٹین پہلے سب سے اندر ہوا تھا، پھر چھوڑ دیا گیا، پھر جب ثبوت ملے تو اسے 2018 میں گرفتار کیا گیا، تو پراسرار طریقے سے جیل میں اس کی موت واقع ہوئی۔ اب اس کے ساتھ جیفری ایپسٹین کے بعد تحقیق ختم نہیں ہوئی۔ پاکستان میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ جو جاوید اقبال تھا، جو وہ بچوں کی ہڈیاں گالتا تھا، یا یہ وہ، تو تحقیق ختم ہو گئی اس کے مرنے کے بعد۔ ڈبل شاہ کے مرنے کے بعد تحقیق ختم ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ یہاں امریکہ میں ایسا نہیں ہے، وہ تحقیق ختم نہیں ہوئی اور آ گئی باری گلے میکسویل کی۔ گلے میکسویل کے پام بیچ ریزورٹ پر کلنٹن بھی آیا کرتا تھا اور ٹرمپ بھی۔ گلے میکسویل جو یو ایس کی ٹاپ ایلیٹ ہے اور یو کے کی ٹاپ ایلیٹ ہے، اس کے ساتھ بالکل ایسے کنیکٹڈ تھی رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسے بہت ہی بدتر حالت میں جیل میں رکھا گیا، اور نہ وہ بیت الخلاء میں اپنی مرضی سے جا سکتی ہے، نہ وہ کھانا اپنی مرضی سے کھا سکتی ہے، اور نہ وہ سو اپنی مرضی سے سکتی ہے۔ 6 مہینے پہلے اس کی ضمانت کے لیے درخواست ملینز آف ڈالر کے بیل بانڈ پہ بھی ریجیکٹ ہو گئی۔ کل پھر پرسوں اس کی ضمانت پیش ہوئی، $28 ملین کا بیل بانڈ گارنٹیز پلس ایشورنس بائی دا گارنٹرز کہ نیو ہیمپشائر میں ہی اس کو رکھا جائے، ہاؤس اریسٹ کیا جائے، اور وہاں سرویلنس کے لیے سی سی ٹی وی کیمراز اور سب کچھ۔ دراصل ضمانت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ ضمانت مل نہیں رہی ہے کہ جج صاحبان سیٹسفائیڈ نہیں کہ گلے میکسویل جون سی ہے وہ امریکہ میں ہی رہے گی۔ ان کو پتہ ہے یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے انٹرنیشنل، جس میں بالکل یہی کام ہوا تھا گھونسلے کا۔ نسان اور رینالٹ کا جو چیف گھونسلے ہے، جو بیروت میں چھپا ہوا، بیروت دوڑ گیا، وہ اس کو جاپان نے قابو کر لیا۔ جب جاپنیز پریزیڈنٹ واز ویری اینگری، اس پہ
اور وہ فرانس کا بھی نیشنل ہے، وہ جاپان کی بھی نیشنلٹی ہے اس کے پاس، اور لیبنن میں وہ پیدا ہوا تھا۔ لو جی کیا ہوا کہ وہ نظر بند تھا اسی طرح گھر میں، جیسے گلے کہہ رہی ہے، اس پہ سرویلنس بھی کر دیں سارا کچھ۔ ایک دفعہ اس نے میوزک کنسرٹ اپنے گھر کیا، اور وہاں وہ جو باجے بوجھوں کے بیگ ہیں اس میں وہ نکل کے باہر چلا گیا ایئرپورٹ سے، پرائیویٹ جیٹ سے اسٹریٹ اس نے لینڈ کیا استنبول، اور استنبول سے فلائٹ پکڑی اور بیروت۔ میں نے یاد ہوگا آپ کو پرسوں چوتھ کے ویلاگ میں کہا تھا کہ فرانس نے کل پرسوں اپنے ٹاپ انویسٹیگیٹرز گوزلے کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے بیروت بھیجے ہیں۔ یہ حکومتیں نہیں چھوڑتی ہیں، یہ پاکستان ہے جہاں آپ کو نکاح ہوا نہیں، نکاح نامہ ہے نہیں، اور آپ کو سینئر سول جج بہادر صاحب، ٹھیک ہے، ایک عباس کاظمی ہے، وہ آپ کو خلا کی ڈگری دے دیتے ہیں۔ ویسے کمال ہے، میں تو پاکستان پہ حیران ہوں۔ پاکستان میں کیا ہوا جناب، وہ ہنستے مسکراتے، وہ ماڈل ٹاؤن قتل کیس میں اس نے ہمت پکڑ لی تھی، وہ بھی آئی ایس آئی کے کہنے پہ، اور آئی ایس آئی کیونکہ نجفی کے پیچھے ہے، سپورٹ میں ہے، اس نے نواز شریف کی ایز اے بارگیننگ چپ بیل کروا دی 50 روپے کے بانڈ میں۔ دیر واز ایوری پاسبلٹی دیٹ نواز شریف وڈ ایکسپلوئٹ اٹ، نو گارنٹیز۔ حکومت نے عمران خان کو آپ کریڈٹ دیں، کیبنٹ میٹنگ ہوئی، اس میں کہا گیا کہ اس کو بیل بانڈ اتنے ارب روپے کا دینا پڑے گا۔ جناب صاحب آپ اس پہ کریڈٹ دیں عمران خان کی، عمران خان بے بس ہے اس میں، فوج سارے یہ کارروائیاں کر رہی ہے۔ لو جی وہ 50 روپے کے بیل بانڈ پہ باہر چلا گیا، وہ دندناتا پھر رہا ہے، وہ ریاست کو چیلنج کر رہا ہے، ریاست کو۔ اندازہ لگائیں، گلے میکسویل کو کل بڑی لمبی آرگومنٹس ہوئیں اس چیز پر، انہوں نے کہا جی نہیں، بالکل نہیں، آپ ہمیں سیٹسفائی بالکل نہیں کر سکے ہیں کہ گلے میکسویل دوڑ نہیں جائے گی۔ جناب اسے کہتے ہیں قانون کی حکمرانی، اور پاکستان کا ایگزامپل ہے قانون کو ڈھیر میں، کچرے کے ڈھیر میں پھینکنے کی مثال ہے کہ ایک خاتون سینٹرل کینٹ میں چکلے چلا رہی ہے، ینگ لڑکیوں کی ٹریڈنگ کر رہی ہے، اور اس پہ سارے خاموش ہیں، بلکہ پارٹی ہیں اس میں۔ یا خان وغیرہ تو obviously پارٹی تھے یہ لڑکیوں کے دندے میں، عورتوں کے دندے میں، عمران خان بھی از اے پارٹی ان دیٹ، ٹھیک ہے جی۔ اکثر لوگ مجھے امریکہ اور پاکستان کا فرق پوچھتے ہیں، سب سے بڑا فرق امریکہ اور پاکستان کا یہ ہے کہ امریکہ میں قانون کی حکمرانی ہے، بڑے سے بڑا آدمی بھی قابو آ جاتا ہے۔ ٹرمپ صدر ہے، امریکہ کا صدر آل پاورفل ہوتا ہے۔ ٹرمپ آج چاہے کمانڈر ان چیف ہے، مارشل آرٹ امریکہ میں لگا سکتا ہے، کیوں نہیں لگا رہا ہے؟ قانون کی حکمرانی ہے امریکہ میں۔ ٹرمپ نے اتنا زور لگایا کہ فراڈ ثابت کر دے، 3 جج سپریم کورٹ میں ٹرمپ کے لگائے ہوئے ہیں، لیکن وہ انہوں نے نہیں جی فیصلہ ٹرمپ کے، انہوں نے کہا جی نہیں ہم انٹرٹین ہی نہیں کرتے۔ ٹرمپ آخری زور جنوری کے پہلے 6 کو غالباً، جب مائک پینس اس کا وائس پریزیڈنٹ سینٹ پریزائڈ کرے گا، اس وقت بھی زور لگا رہا ہے کہ اگر ادھر ٹیبلز ٹرن ہو جائیں، لیکن یہ چیزیں نہیں چلتی ہیں۔ ہاں ٹرمپ کو، صدر کو پارڈن کے اختیارات ہیں، جو اس نے پارڈنز کی ہیں اس پر بھی بائیڈن کافی برہم ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم اگر تو سینٹ ریپبلکنز کے پاس ہی رہا تو کچھ ایگزیکٹو سے ہم یہ ریگولیشنز جو ٹرمپ لایا ہے ان کو انڈو کر دیں گے۔ یہ ریگولیٹرز زیادہ تر ایگزیکٹو کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، اسے کہتے ہیں قانون کی حکمرانی۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، حالانکہ میں اکثر کہتا ہوں بہت کمزور شخص ہیں، اور وہ بہت پاکستان کی کایا پلٹ سکتا ہے یہ شخص، ٹھیک ہے جی۔ تو گلزار صاحب کل کراچی میں تھے، اور سٹیل مل کے ملازمین نے احتجاج کیا، اور چیف جسٹس نے کہا جی باقاعدہ آپ رجسٹری میں
درخواست جمع کرائیں اور انہوں نے کرائی ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. میں نے انہیں کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جب کراچی آئیں تو آپ ایسا ضرور کریں. دوسری طرف پوسٹ آفس امپلائیز والوں نے بھی، وہاں کچھ میرے بھی پلاٹ ہے، انہوں نے بھی وہاں باہر جلوس سا نکالا ہوا تھا، گھیراؤ کیا ہوا تھا. وہ بھی دیکھیں کیا مذاق ہے. بالکل بچہ گارڈن کی طرح 74-75 میں زمین خریدی گئی، اس کو گروی رکھوایا گیا، اور جناب صاحب آ کے 2008 میں ایک جعلی رجسٹری پہ ادھر گوٹ زرداری اور ایم کیو ایم نے قائم کر دیا. کمال ہے. اور لوگوں کی ہزاروں لاکھوں کی انویسٹمنٹ تباہ و برباد کر دی. اتنی بڑی زیادتیاں اس ملک میں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے. سی سی پی او صاحب عمر شیخ کو میں نے کہا کہ جناب آپ تو کہتے ہیں، پنجاب پولیس تو کہتی ہے کہ جناب اپنا کوئی بھی کرایہ دار یا آئے تو یہ جرم ہے، آپ رپورٹ کریں. تو یہ پچھلے 4 سال کا میرے گھر کی ذرا تفصیلات پوچھیں. کل جناب ایک ایڈیشنل آئی جی ہیں، کوئی شہزاد سلطان کے کیا ہے، وہ اخوت والوں کو بیٹھے تھے. اخوت جن کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ 80 ارب انہوں نے اسمال انڈسٹریز، پنجاب اسمال انڈسٹریز ختم کروا کے لیا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. قانون کی حکمرانی کیسے اسٹیبلش کی جائے؟ جد و جہد سے. جہاں جہاں آپ لوگ ہیں، میں جیسے ہوں، تھرو آؤٹ میں نے جد و جہد کی. ان بچہ گارڈن، ان مائی اون ہاؤس میٹر، ہنڈریڈز آف میٹرز. آپ جیسے اسٹیل مل والوں کو میں نے کہا، ابھی بھی میں پی ٹی سی ایل والوں کو بھی کہتا ہوں، وہ بھی میدان میں آئے. جب تک آپ دیکھیں، بیسیکلی تو ہم سارے انڈیپینڈنٹ تھے. اٹرنلی نیچرلی ہم انڈیپینڈنٹ ہیں. اسٹیٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اسٹیٹ کو ہم نے انوالو کیا اپنے سیکیورٹی کے لیے. ان کلیمز میں اگر کوئی رپڑ ہو جاتا ہے، واٹ آر دی کیسز آر بیسیکلی کلیمز اینڈ پھر کاؤنٹر کلیمز. تو ان کے درمیان فیصلوں کے لیے ہم اسٹیٹ کو لائے اور عمرانی معاہدہ اسٹیٹ سے کیا. وہ کام تو اسٹیٹ کر ہی نہیں رہی ہے. تو نتیجتاً ہونا تو یہی تھا جو ہو رہا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. میں بہت خوش ہوں. جد و جہد کرنی پڑے گی. 22 کروڑ پاکستانیوں میں سے ہر شخص کو جد و جہد کرنی پڑے گی. اس کے باوجود کچھ نہیں بنے گا. امریکہ کا کوئی شخص 100 سال مزید بھی بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ امریکہ میں قانون کی حکمرانی ہے. وہی چرچل والی بات کہ کیا جج انصاف دے رہے ہیں، کیا جج کام کر رہے ہیں، پھر کوئی فکر نہیں ہے ہمیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نے